قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ آیت مبارکہ میں محبت کا ذکر ہے اور محبت کی عطا میں بے عیب ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ محبت بے عیب ہوتی ہے، اور یہ بے عیب ہی اس لائق و قابل ہے کہ وہ دے سکتا اور دیتا ہے۔ لائق اس لیے ہے کہ بے عیب اپنے علم کی تعلیم فرماتا ہے اور کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، لائق ہے وہ تعلیم دینے کے۔ قابل اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعلیم تزکیہ دینے کے لائق ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو لیاقت پیدا کر دیتا ہے، علم کسی کو عطا ہو جاتا ہے، اس لیے وہی قابل ہے اور کوئی قابل نہیں ہے۔ اس لیے پہلا استاد اللہ پروردگار خود ہے اور دوسرا شاگرد ہے، جسے اللہ پروردگار نے اپنی لیاقت و قابلیت میں دکھا دیا ہے کہ اب وہ استاد ہے۔ فرمایا کہ تمہیں معلم اور مزکی دیا ہے۔ جب کوئی اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے تو استاد اسے لیاقت و قابلیت دیتا ہے، اس لیے وہ متاثر ہوا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی دوسرا استاد کسی کے شاگرد کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہی کہیں گے، وہ پہلے شاگرد کو متاثر کرتا ہے، ورنہ وہ پہلے سے متاثر لے کر ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی سننا ہی نہیں چاہتا، وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اسے استاد ملا ہوا ہوتا ہے جس نے اسے متاثر کیا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے علاوہ کسی اور استاد سے متاثر ہوتا ہے تو نیکی میں تو یہ حرام ہے۔ جب نیکی میں حرام ہے تو جس دوسرے نے کیا ہوگا متاثر وہ شیطان ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ استاد کو متاثر نہیں کر سکتا، جسے ولی کامل کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ کیوں؟
اللہ کے بندے پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اسے وہاں آنے میں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اور جو شاگرد شیطان سے متاثر ہو جاتا ہے اسے استاد سے ابھی وہ نیکی نہیں ملی ہوتی جس کے مل جانے کے بعد وہ خود علم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کہ استاد حقیقی جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو پہلے توبہ لے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت سے باہر کر دیا گیا ہوتا ہے۔ توبہ ملنے کے بعد اسے دوبارہ جنت ملنی ہوتی ہے، اور دوسرا استاد اسے وہ جنت دکھاتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ ساری جنت جو اس نے دیکھی ہوتی ہے وہی جنت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جنت ظاہر دیکھ کر اپنے اندر دیکھ لی ہوتی ہے۔ وہ جنت اندر تو ہوتی ہے، باہر اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ شیطان اسے اندر والی جنت دکھاتا ہے، باہر تو جنت اس کے پاس ہوتی نہیں، اس کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ میں تجھے دے دوں گا۔ وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور جب پھر اسے شیطان دیتا ہے وہ جنت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، یہی بات بس بتانی ہے آج نے۔ میرے ایک دوست مرحوم ہیں، انتقال سے نا 1 دن یا 2 دن بڑا مختصر سا پہلے آئے۔ میں آج ان سے بڑا متاثر ہمیشہ رہا ہوں۔ متاثر اس لیے رہا کہ وہ جب کوئی سوال پوچھتے یا کوئی بات لیتے ہمیشہ وہ نیکی لیا کرتے تھے۔ اللہ کا بندہ صرف ایک بات سے متاثر ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا بندہ ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے لیے اللہ کے بندے سارا کچھ بتاتے ہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ جو کوئی ہمارے اندر موجود ہے ہم سوچیں ان کے اندر بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ نیکی ہے جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے، وہ نیکی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک ہی چیز موجود ہوتی ہے اور اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا۔ نیکی سے وہ نیک ہو گیا ہوتا ہے، نیکی بھی نہیں ہوتی۔ نیکی سے وہ نیک ہو گیا تو اس کی مثال یہ ہے کہ سچ اس کے پاس آتا ہے جو سچ نہیں بولتا، کہ سچ بولو، یہ سچ نیکی ہے۔ اور جب وہ خود ہی سچ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ تو خود سچ ہے، اب اسے کیا کہا جائے گا؟ سچ بولو کہ سچ کو ظاہر کرو، سچ وہ خود ہے، اس نے جو کہنا ہے وہی ہے۔ جب اس نے جو کہنا وہی ہے، اب وہ سچ کیا بولے، وہ تو خود سچ ہے۔
وہ کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے 2 اور 2 22 ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتا ہے وہی سچ ہوتا ہے اس وقت کا۔ نیکی کی اسے ضرورت ہے جو نیک نہیں ہے۔ اللہ پروردگار تو خود نیک ہے، اللہ نیکی کا محتاج ہے۔ جو خود نیک ہے وہ تو خود علم ہے، معلم ہے، وہ تو خود علم ہے، مزکی ہے، وہ تو خود علم ہے۔ جب تک کوئی علم نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ نیکی سے متاثر ہوتا ہے، اور جب وہ علم ہو جاتا ہے پھر ہر کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ عاجز اس سے متاثر اپنے دوست سے ہے، کیوں جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ علم کی بات کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت صاحب مجھے غصہ بڑا آتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، ذکر فکر والا ہے، اللہ کے بندوں سے انتہائی محبت رکھتا ہے، اب اس میں غصہ جو ہوگا وہ اللہ والا ہی ہوگا، کوئی نعوذ باللہ منہ حرام غصہ تو نہیں ہوگا، لیکن اسے غصہ برا لگتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ حرام ہے، اور کہیں فرمایا غصہ اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے لیے چیز ہو وہ تو حرام نہیں نہ ہو سکتی۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ نیکی نہیں چاہتا، نیک چاہتا ہے۔ نیک کیا ہے؟ علم ہے، اللہ نیک ہے۔ نیکی کہیں حکم میں ہے، کہیں تعلیم تزکیے میں ہے، اور کہیں نیکی خود نیک اللہ پروردگار ہے۔ جدھر نیکی خود اللہ پروردگار ہے اور جدھر نیکی خود اللہ کا بندہ ہے، بس وہ چاہتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا بندہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، سنت میں کوئی شک نہیں ہے، ضرورت میں حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جدھر شک نہیں ہے اللہ کا بندہ وہاں لے کر آتا ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں بے بہا شک بھرے پڑے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ شک اس وقت تک بھرے ہی رہتے ہیں جب تک بندہ عیب والا ہے۔ جس دن باطن میں اللہ پروردگار کا علم آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہاں اب عیب نہیں رہ جاتا۔ جو اللہ جانتا ہے وہی بندہ جانتا چلا جائے نا تو عیب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر ایک دن آ جاتا ہے کن فیکون، جو بندہ کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ ایسے سمجھ لو جو علم اللہ کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے۔ اگر کسی کو یہ تعلیم تزکیہ نہ ہو وہ وہابی ہو جاتا ہے۔ وہابی پتہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ سے وہابی ہو گیا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کوئی غیر ہے، اللہ کے ساتھ ہی شرک کرتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہلکا کتا ہوتا ہے جو اپنے بڑے کے حکم سے، تعلیم تزکیے سے، علم کی عطا سے، فضل و کرم جسے کہتے ہیں، نکل جاتا ہے، اسے اپنے سے محبت نہیں ہوتی، غیر سے یہ محبت کرتا ہے۔ تو عاجز نے اسے بتایا ہے تو یہ تعلیم ایک دامن نہیں آ جاتا، پہلے ایک کلاس ہے، پھر دوسری کلاس ہے، پھر تیسری کلاس ہے،
پھر کہیں جا کر PhD کی کلاس ہے. لیکن اس راہ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس راہ میں لگ جاتا ہے نا وہ جاتا کہیں نہیں، اس کا داخلہ نہیں کوئی ختم کر سکتا، اس کی زندگی جو ہے وہ موت میں نہیں کوئی بدل سکتا. وہ اللہ کی راہ میں مر کر زیادہ بڑا زندہ ہو جاتا ہے. ایک کلاس ہے، پوری تعلیم ہے، پوری تزکیہ ہے پورا. پھر اس میں علم الہی ہوتا چلا جاتا ہے. کہیں وہ پہلی کلاس کا علم الہی ہوتا ہے، کہیں دوسری کلاس کا علم الہی ہوتا ہے. ہوتے 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 کہیں وہ حکم کی حقیقت میں چیزوں کا علم ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے محبت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں مائیت کا علم ہوتا ہے. لامحدود ہے یہ حمد و ثنا اس پروردگار کی. پھر اپنے بندے کو اپنا بندہ بناتا چلا جاتا ہے. 3 چیزیں جس کا ذکر آج نے کیا، ان سے بندے کو نا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ خود علم ہوتا چلا جاتا ہے. جب تک بندہ خود علم نہ ہو جائے 2 اور 2 4 جانے گا یا بتائے گا. اور جب وہ خود 2 اور 2 4 علم ہو جائے گا، وہ بولے گا تو 4، وہ سنے گا 4، جو وہ کرتا جائے گا کن فیکون وہی ہوتا چلا جائے گا. اب تو یہ خود علم ہو گیا. اب یہ تو خود علم ہو گیا ہے نا. جب تک کوئی خود علم نہ ہو جائے اسے کیا پتا کہ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو خود علم ہو گیا. یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے. ہو کے دیکھ لو نا، روز روز یہ تو نہیں بات کہ ہو جائے، یہ ہونا پڑتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہی نہیں ہے کہتا مجھے کوئی آ کے اللہ کا بندہ کر دے، تیری مات ماری گئی ہے. خود تو ہوتا نہیں ہے، خود تو ہوتا نہیں ہے. سائیں جی تجھے اللہ کا بندہ کرے گا؟ وہ تو سائیں جی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کرے گا، تجھے کیسے کرے گا؟ وہ تو نے خود ہونا ہے. جب یہ خود ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ، پھر دیکھ لے یہ نہ ہو تو مجھے آج کو کہنا آ کے. پھر قسم اللہ کی اللہ جانتا ہے، مجھے کہنے کے قابل نہیں رہے گا، ہوا پڑا ہوگا. یہ 3 باتیں ہیں. غصہ ہمیشہ ضرورت میں کیا جاتا ہے، بغیر ضرورت کسی کو نہیں آپ دیکھو گے وہ غصہ کریں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پیاس میں پانی پیا جاتا ہے، بھوک میں کھانا کھایا جاتا ہے، بلوغت ہونے پر شادی بیاہ کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی ہوتی ہیں یہ آپ نے ضرورت میں کی ہوتی ہیں. اب ضرورت میں جب بندہ کرتا ہے تو یہ تعلیم کے اندر ہوتی ہیں، تزکیے کے اندر ہوتی ہیں، جس سے علم بندے کو پھر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جدھر اس نے بغیر ضرورت کے کھایا پیا شادی بیاہ یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، وہاں یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. حرام تعلیم و تربیت دی نہیں گئی. تعلیم و تربیت ہمیشہ حلال دی گئی ہے. ضرورت میں کرنا ہے. جدھر ایک شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں ایک شادی بھی نہیں کی جائے گی، اور جدھر 2 کی ضرورت ہے وہاں 2 کی کر لو، جدھر 3 کی ضرورت ہے وہاں 3 کی کر لو. ضرورت میں ہے یہ. اور ضرورت کون بتائے گا؟ ضرورت بتانے والا جو ہے ایک اللہ بتائے گا، اور ایک تعلیم تزکیہ یہ بتائیں گے، اور ایک ضرورت جو ہے تو خود بتائے گا. جب تو خود ضرورت بتائے گا تو ہر کوئی یہ دونوں مان لیں گے، اور جدھر تو اپنی خواہش شہوت بتائے گا ادھر یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ماننا تو انہوں نے ہے، ضرورت تو انہوں نے دی ہوتی ہے، فطرت تو انہوں نے دی ہوتی ہے، بھوک تو انہوں نے لگائی ہوتی ہے.
پیاس تو انہوں نے لگائی ہوتی ہے، بلوغت کا نقطہ ان کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور نیکی تو انہوں نے بھیجی ہوتی ہے۔ تجھے نیکی اس لیے دیتے ہیں کہ تو نیک ہو جائے، تجھ میں نہ ضرورت رہ جائے، نہ تجھ میں عبادت رہ جائے، اور نہ تجھ میں سنت رہ جائے۔ سنت تعلیم و تزکیہ ہے، یہ علم ہو جائے، اور ضرورت تیری جو ہے یہ حلال حرام ہے، یہ نیکی ہو جائے، اور نیکی تیری جو ہے وہ تجھے نیک کر دے۔ یہ تو اس لیے دی گئی ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا کرنے آیا ہے دنیا میں، تجھے نیک ہونا پسند ہی نہیں آتا۔ تیرا اللہ نیک ہے، تیرے نبی رسول اللہ علیہ السلام نیک ہیں، تیرے ماں باپ فعل کے اندر نیک ہیں، اور تو اپنے عمل کے اندر نیک ہے کہ اپنا عمل اس وقت کرتا ہے، اور جب تیرے اندر خواہش عمل کی پیدا ہوتی ہے تو نیک ہو گیا نا، عمل میں اخلاص آ گیا ہے نا تجھ میں۔ دھوکہ نہیں کسی کو دیتا، سچ بولتا ہے، جو سچ بولے وہ نیک ہوتا ہے۔ ہر ایک کی نیکی اپنی اپنی ہے، اور جب کسی کی نیکی اللہ کی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی کی ہو جاتی ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم تزکیے سے علم والی ہو جاتی ہے، علم الہی آ جاتا ہے، اور تب وہ نیک حقیقی ہو جاتا ہے، تب وہ نیک حقیقی ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا عاجز نے کہ جب غصہ آئے نا تو دیکھ لیا کرو غصہ مجھے حرام آیا ہے کہ حلال آیا ہے۔ کہتا سائیں مجھے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا بس یہ ہے، اب میں عاجز آپ کو بتا دیتا ہوں، اب آپ کو پتہ چل جایا کرے گا، آپ کو پتہ چل جایا کرے گا، اور یہ پتہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ کا یہ پتہ جو آپ کو پتہ چلا ہے نا، بڑے سے بڑا مولوی بھی آ کے اس پر اپنا پتہ نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ اس کا پتہ اور ہے، اور علم کا پتہ اور ہوتا ہے، اللہ کا پتہ اور ہوتا ہے۔ علم دینے والا، تعلیم و تزکیہ کرنے والا، اس کا پتہ اور ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں کوئی ادھر کر سکتا۔ جب آپ کو وہ یہ بتائے کہ ضرورت جو ہے، بھوک آپ کی، پیاس آپ کی، بلوغت آپ کی، یہ ساری غصہ آپ کا، یہ خوش ہونا آپ کا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ آپ کی فطرت ہے، یہ فعل ہے۔ جب بھی کوئی فعل آپ انجام دیں تو سنت میں انجام دینا۔ تعلیم تزکیہ جو اللہ کے آپ کے بندے نے کیا ہوا ہے نا، آپ نے تعلیم تزکیہ میں اسے انجام دینا ہے، اور تعلیم تزکیہ سے جو آپ کو علم حاصل ہوا ہے اس علم کو بروئے کار یعنی علم کو نافذ کرنا ہے، بس یہ کام کرنا۔ کہ سائیں یہ بھی بات مجھے کوئی پتہ نہیں چلی۔ میں نے کہا اب شروع ہوئی ہے نا، اسے ختم ہو لینے دو، پتہ چل جائے گی، ایسی کون سی بات ہے۔ جب بھوک لگے تو آپ نے جب کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تو سنت میں جو تعلیم و تربیت حلال کی گئی ہے نا آپ نے اس میں کرنا ہے، اس میں کھانا پینا کرنا ہے۔ اور جدھر آپ کو حلال نہیں ملتا، جان جا رہی ہے، ادھر آپ نے لقمہ حرام بھی کھا لینا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے نا۔ اسی طرح شادی ہے، اسی طرح بھوک مٹانا ہے، اسی طرح پیاس مٹانا ہے، اسی طرح غصہ کرنا ہے، اسی طرح کسی سے خوشی کرنی ہے، اسی طرح کسی سے محبت کرنی ہے، اسی طرح کسی سے نفرت کرنی ہے۔ صحیح، یہ تو بات ٹھیک ہے، سنت میں کروں گا، لیکن سنت تعلیم و تربیت، تعلیم و تزکیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے وہ جو کام سنت میں انجام دینا ہے اور اسے پورا کس میں کرنا ہے، جو تعلیم تزکیہ آپ کو اس سے علم ہوا ہے اس علم کے اندر کرنا ہے۔ وہ کہا ہاں اب وہ سن لو کہ جب علم میں آپ کوئی بھی کام کرو گے، کسی کے لیے بھی کرو گے، تو علم نے جو نتیجہ دیا ہوا ہے 2 اور 2 4 وہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی کسی کا بھلا کرو گے یا اپنے لیے بھلا کرو گے، خود کھاؤ گے پیو گے یا کسی کو کھلاؤ گے پلاؤ گے، کسی پر غصہ کرو گے، کسی سے
جو بھی معاملہ کرنا فطرت کا ہو یا عبادت کا کرو گے، اس کا نتیجہ علم میں پتہ کیا نکلے گا؟ اس کو بھلا ملے گا، اس کو بھلا ملے گا۔ اور جس کو بھلا ملے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے بھلا ملا۔ اولاد کو بھلا ملے گا، شاگرد کو بھلا ملے گا، استاد کا کوئی بھلا نہیں اس میں نکلے گا، استاد کا کوئی بھلا نہیں نکلے۔ اللہ کو کیا بھلے کی ضرورت ہے؟ جدھر ہمارا بھلا نکلے اور جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی بھلا ہی نہ نکلے، اس نے آپ سے فائدہ کیا لینا ہے؟ اب 3 چیزیں ہو گئی نا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیکی کرتا ہے اور اخلاق اس کا اچھا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے، ضائع ہو جاتا۔ یہ کب چیز ضائع ہوتی ہے؟ جو علم میں نہ کی جائے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب غصہ کر کے دیکھ لو، قسم خدا کی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ غصہ کیا، اسے گلے لگا لگا کے، محبتیں بانٹ بانٹ کے کہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں بیٹی جی وہ کوئی نہیں کر سکتا، محبتیں بھی سچی ہوں گی، بچی نہیں مانے گی، اس کا بھلا اسے نظر نہیں آ رہا، اس کا بھلا کسی اور میں ہی ہے۔ آپ ایسا کرو، آپ سنت تعلیم و تزکیہ میں اس کے ساتھ تعلیم و تزکیہ میں ظاہر کرو، اور باطن جو اللہ نے آپ کو تعلیم تزکیہ میں علم دیا ہوا ہے نتیجہ اس کے مطابق نکالو۔ قسم خدا کی دیکھ لینا، وہ اپنے بھلے پر مر نہ پھر جائے تو مجھے کہنا، اگر ظاہری وہ وقت پر نہیں بھی مانے گی لیکن یاد رکھنا وہ اپنا بھلا جب نہیں پائے گی اپنے کیے میں، پھر واپس آپ کے بھلے کی طرف آ جائے گی، آپ کے قدموں میں نہ آ کر گرے۔ ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ یہ مجھے پتھر جو مار رہے ہیں انہیں ہدایت دے دے، کیوں؟ یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ ہمیں غصہ کرتے وقت نا وہ اندر علمی نتیجہ نہیں حاصل ہوتا کہ میں جو 2 اور 2 بتا رہا ہوں یہ کتنے بنتے ہیں، بس بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ کس میں بتا رہا ہوں؟ جو مجھے تعلیم و تزکیہ کا علم حاصل ہے، جو تعلیم و تزکیہ میں علم ہے وہ نہیں مجھے پتا، جو تعلیم و تزکیہ نامکمل میں نے علم حاصل کر لیا ہے نا، میں اسے علم جانتا ہوں۔ میرا اور آپ کا علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا۔ اب نیکی میں علم نہ ہو وہ نیکی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ نیکی سے متاثر جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور وہ نیکی کس کی ہوتی ہے؟ شاگردگی ہوتی ہے، اور وہ خود کس سے متاثر ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے بندے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ ان کی نیکی علم ہے، کہ ان کی نیکی نے اسے علم بنایا ہوتا ہے۔ اب یہ نیکی کی طرف نہیں بلاتا، یہ اللہ نبی رسول کی طرف، علم کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن بلاتا کیسے ہے؟ ہر ایک کو نیکی سے نہیں بلاتا کہ ہر ایک کوئی نیکی سے بلاتا ہے، نیکی سے بلایا ہی نہیں جا سکتا۔ نیکی کی تو تعلیم تزکیہ دیا جا سکتا ہے، جس سے علم ہونا ہوتا ہے، اسے 3 چیزوں سے بلاتا ہے۔ اسے حکم سے بلاتا ہے۔ حکم کون دیتا ہے؟ حکم شوہر بیوی کو دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ دیتے ہیں، اللہ کے بندے کو اور ماں باپ کو اللہ کا بندہ دیتا ہے، تمام کو نبی رسول دیتے ہیں، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام کا حکم جو ہے ماننے کا اللہ پروردگار حکم دیتا ہے۔ یہ ہے فاتبعونی، انہیں حکم سے بلایا جاتا ہے، اور یہ حکم سے بلانے والے جانتے ہیں کہ اولاد کو کون سا حکم دیا جائے، بیوی کو کون سا حکم دیا جائے، اور کس حکم سے منع کر دیا جائے۔ اگر وہ حکم بیوی
جس سے منع کیا نہیں ہوتی وہ حرام کی بیوی ہو جاتی ہے، وہ اس کی بیوی نہیں رہ جاتی، اس لیے ایک حکم سے اسے منع کر دیا جاتا ہے، ایک حکم سے اسے منع کر دیا جاتا ہے، باقی سارے حکم اپنائے جاتے ہیں جس حکموں میں وہ ماں باپ کی طرف، بیوی شور کی طرف، کوئی اللہ کے بندے کی طرف، کوئی اللہ کے نبی کی طرف، کوئی اللہ کی طرف جا سکتا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ حکم۔ حکم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم کی حقیقت کو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم کوئی مانتا ہے تو اب دوسروں کا حکم اس نے جو مانا ہے تو یہ عبادت ہے۔ جو اللہ کا حکم مان کر دوسروں کا حکم جن کا ماننے کا کہا گیا ہے وہ نہیں مانتا تو یہ عبادت ہی نہیں بنتی۔ عبادت کی حقیقت کیا ٹھہری؟ حکم اللہ کا۔ یاد رہے گی یہ بات، میں اللہ کا بندہ بتاتا ہوں کیسے بنتا ہے، کوئی جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس نے عبادت نہیں دیکھی ہوتی، اس نے حقیقت عبادت کی اللہ پروردگار کے حکم کو دیکھا ہوتا ہے، جو اللہ کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ سجدہ سجدہ ہو جاتا ہے، رکوع رکوع ہو جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ساری فارغ ہو جاتی ہے۔ اور جسے حقیقت نہیں ملی وہ خود علم نہیں ہوا، جسے رحمت نہیں ملی خود علم نہیں ہوا، جسے محبت نہیں ملی خود علم نہیں ہوا، وہ مت مارے گی، چک ماری جا رہے ہیں۔ تو یا اللہ پروردگار بندے کو علم بنا دیتا ہے، جو اللہ جانتا ہے اپنے بندے کو بتا بتا کے اسے علم بنا دیتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اب عبادت کی حقیقت کیا ٹھہرا؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی عبادت ہے، جسے اللہ جو کہتا ہے وہی وہ ہو جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ دیکھ لو پوری کائنات عبادت میں لگی ہے، اللہ کا بندہ کیوں نہ عبادت کرے؟ اس کے بعد فعل آ جاتا ہے، یہ عمل ہے، عمل اب کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ فعل آ جاتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ جو اللہ لگاتا ہے، بھوک بھی اللہ لگاتا ہے، پیاس بھی اللہ لگاتا ہے، بلوغت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ ایسی ہے نا، یہ کیا فعل ہے؟ فعل کی ادائیگی سنت میں کرتے رہو، بس سنت میں کرتے۔ سنت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سنت کیا ہے؟ تعلیم و تزکیہ ہے، اللہ علم دے رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے تو پھر زندہ ہو، جیو گے تو پھر زندہ ہو، ہیں کھا رہے ہو تب کھا کے پیٹ بھر جائے گا، نہیں کھا رہے ہو پھر بھی اللہ پروردگار ہیں کی تعلیم میں، تزکیے میں، سنت میں پیٹ ہی بھر رہے ہو۔ اب فعل کی حقیقت کیا نکلی؟ سنت نکلی۔ وہاں حکم نکلا کہ جو اللہ حکم دے وہ بن جاؤ، اور یہاں فعل کے اندر کیا نکلا؟ جو نبی رسول کا حکم ہو وہ بن جاؤ۔ اب یہاں آ کر سنت جو تعلیم ہے، تزکیہ ہے، اس میں آپ کو علم ہوگا۔ اب آپ جو کہو گے وہی ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ کو کون مارے گا؟ اب آپ کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو اللہ نے، اللہ کے بندے نے کر دیا۔ اب آپ مارو گے، آپ زندہ کرو گے، آپ جنت دو گے، اب سارا کچھ وہی آپ کرو گے جو آپ کا والی وارث کرتا ہے۔ اب آپ اس کے نائب ہو گئے ہو۔ نائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے بڑے کی جگہ پر بیٹھ کر وہی کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اصل کرنے والا، حقیقی کرنے والا مالک ہوتا ہے۔ اور جب تک کوئی اللہ والا نہیں بنتا اس سے کون متاثر ہوگا؟ نیکی سے تو متاثر اللہ اور اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے۔ اگر وہی متاثر نہ اس سے ہوئے تو یہ کس کو متاثر کرنے آیا ہے؟ اور یہ آپس میں متاثر جو ہوتے ہیں اپنے آپ سے ہی ہوتے ہیں، علم سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ زندگی۔ اس کو لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو تعلیم حاصل کرو، ایک اللہ کے بندے کا تزکیہ حاصل کرو، پھر کیا ہوگا؟ علم الہی کی عطا وہ ہو جائے گی جو آپ کو اور ہمیں چاہیے۔ پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ہو جائیں گے جو اللہ ہمیں چاہتا ہے کرنا۔ پھر ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کی حقیقت یہ ہے جو اللہ کا حکم ہو وہ ہو جاؤ،
اور بھوک پیاس غصہ نفرت دوستی محبت پیار یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فطری فعل ہے جو اللہ پروردگار نے رکھا ہوا ہے. اس کو بنانا ہے کہ یہ اللہ والا علم والا ہو جائے تو کیا کرو؟ سنت جو ہے وہ کرو، سنت ہو جاؤ. جو محبوب کا تعلیم تزکیہ دے دیا گیا ہے بس وہ ہو جو، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اللہ کا بندہ اپنے ساتھ رکھو، قیامت تک یہ اللہ کا بندہ ساتھ رہتا ہے. وہ پھر آپ کے علم کی تصدیق کرتا چلا جائے گا کہ اے میرا دیا ہوا ہے، اس کا اب کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اب یہ میرا دیا جس کا انکار کوئی نہیں کر سکے گا، جیسے اللہ کہہ دیتا وہی ہو جاتا ہے. اس لیے اب تجھے بھی پتہ ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا کہ یہ میرے سائیں جی کا دیا ہوا ہے. باہر دنیا انکار نہیں کر سکے گی، اور اندر باطن میں تجھے تصدیق حاصل ہوگی کہ مجھے غیر نے نہیں کسی نے دیا، میرے سائیں جی نے دیا ہے، میرے نبی رسول نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے. ورنہ شیطان بھی کچھ ایسی باتیں رکھتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہیں لیکن اس کو نہیں دی ہوئی، اس سے اللہ پروردگار نے یہ لے لی ہے اور اسے لعنت دے دی ہے. کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو دھوکہ تو ہو سکتا ہے نا. آپ کہہ کہ وہ تیری امی ابا جی ہے نا، وہ فلانی جگہ آئے ہوئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں تجھے. بچہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں. ایک ہاتھ میں ٹافی پکڑوا دو اور دوسرے کان میں یہ بات کہہ دو، وہ اٹھ کے کیا کرے گا؟ بچہ ہے کھڑا ہو جائے گا اور وہ اسے اٹھا لے گا اور اٹھا کے اس کی امی ابے کو ملوانے چلا جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو کہا قسم کا بندہ ہو جائے جو یہ منصوبے کرنے کے بھی قابل ہو اور ان منصوبوں کو سمجھنے بھی قابل ہو، یہ ہے جس پر شیطان کا بس نہیں چلتا. تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک عبادت بندہ کیسے ہوتا ہے، عبادت بندہ کیسے ہوتا ہے. نمبر دو، یہ فعل جو ہے بندے کا، فطرت جو ہے یہ اللہ والی کیسے ہوتی ہے. اور اللہ والا ہو کے وہ جو کہتا ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیسے پورا ہوتا ہے. وہ تو دیکھنا ہی ہے نا، دیکھنے میں کیا ہے، دیکھ لو وہ پورا ہو جائے گا. یہ ہونے سے ہے، دل دینے سے ہے. جس نے دل دیا ہے نا، اللہ کے بندے نے اس کے دل کو بنائے، دل بنتے ہیں. اور جس نے اللہ کے بندے کو ابھی تک دل ہی نہیں دیا، اسے اپنی محبتیں لگی ہوئی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، جب تک تجھے اپنی محبتیں لگی ہیں کر کے دیکھ لے تیری محبتوں سے کیا نکلتا ہے. زیادہ سے زیادہ جس سے محبت لگی ہوئی ہے، بڑا اونچا کھانا پینا ہوگا تو دیکھ لینا اس سے کیا نکلتا ہے. تجھے شرم آئے گی بتاتے ہوئے بھی، اتنی گندی بدبو ہوگی، تجھے شرم آئے گی بتاتے ہوئے. جتنا اونچا قورمہ پلاؤ کھایا ہوگا مسالوں بھرا، اتنی اس میں سے بدبو زیادہ آئے گی. یہ تو ہے کھانے پینے کا حال. اور تیری فطرت خواہش میں شہوت میں جب کیا ہوگا تو جب پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہوگا، ذلیل خوار کیا جا رہا ہوگا، زنا میں سنسار کیا جا رہا ہوگا، اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا. وہاں کھائے کا یہ حال ہے اور یہاں کیے کا یہ حال ہے. حال تو اسی کا اچھا ہے جس کا حال اللہ دکھا دکھا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ اگر تم بھی ایسے ہو جاتے تو تمہیں بھی یہ عطا کی جاتی. یہ تو وقت گزر جائے گا، چٹکی بجانے سے پہلے گزر جائے گا. لیکن سائیں جی جو آپ کا بھلا کر رہے ہیں نا، جس میں سائیں جی کا ذرا بھلا نہیں ہے، ذرا بھی بھلا نہیں ہے، کہ انہیں اللہ پروردگار نے، اللہ کے نبی نے وہ دے کر جو آپ کو وہ دے رہے ہیں، بھلا دینے والا بنایا ہوا ہے. بھلا دینے والا بنایا ہوا ہے. بھلا دینے والا بھی بھلا لیتا ہے کسی سے. ماں باپ کو تو اللہ نے بھلا بنایا ہوا ہے، اور ماں باپ بھلا دینے والا ہے نا. اب ماں باپ کو تو نہیں کوئی اولاد کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے، میں اسے اولاد کرتا ہوں. اب وہ تو ہو گیا ماں باپ. ماں باپ ہو کے اس نے بھلا دے دیا اولاد کو. اب اولاد کیا اسے بھلا دے گی؟ ماں باپ بنا دے گی. نعوذ باللہ منہ. یہ ہیں وہ باتیں. یہ اللہ کا بندہ جو آپ کو بھلا دے رہا ہے نا، یہ تین بھلے دے رہا ہے. اور یہ علم کی عطا میں بھلا ہوتا ہے.
بھلا جب دیتا ہے تو عمل کو عبادت بنا دیتا ہے، اور عبادت کو عبادت کی حقیقت حکم اس کا بتا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، خود ہی اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فعل کو وہ سنت بنا دیتا ہے، اور سنت تعلیم و تزکیہ ہوتی ہے، وہ علم ہو جاتا ہے۔ جو اس نے کیا ہے اب اللہ اکبر کوئی کتنا ہو جاتا ہے، اس کا کھانا اللہ کا کھانا ہو جاتا ہے، اس کا پینا اللہ کا پینا ہو جاتا ہے۔ یعنی کھاتا نہیں ہے اللہ پروردگار، لیکن یہ کھانے والوں سے کہیں اللہ پروردگار زیادہ مزے میں ہے، پیتا نہیں ہے لیکن اللہ پروردگار ان پینے والوں سے کہیں مزے میں ہے۔ یہ اس کی ساری جو فطرتی خواہشات ہیں وہ سیر ہو جاتی ہیں، پیٹ ان کا بے بہا اچھے طریقے سے بھرا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں کھلایا ہوتا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ علم ہو جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو پتہ یہ کون ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، یہ اللہ کی محبت ہو جاتا ہے۔ دیکھو 3 کام ہیں جو اللہ پاک نے میرے بندے کے ساتھ کیے ہیں، حقیقت اسے بنایا ہے، رحمت اسے بنایا ہے، محبت اسے بنایا ہے، اور پھر محبت میں مائیت اپنا ساتھ دے کر اپنے بندوں کا ساتھ دے کے ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے۔ کتنی پیاری دولت، یہ ایسے ہی حاصل ہو جاتا ہے، دل دیے بغیر ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں دل دینا پڑتا ہے، دل دیے بغیر یہاں گزارا نہیں ہوتا۔ اور میرا اور تیرا یہ حال ہے، ہم میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں ملا کوئی وہاں ملا، ایسے زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ بھی اسے محبت کر کے تو دیکھیں یار، ہیں ایک بار اسے محبت تو کر کے دیکھیں، ایک بار ہی کافی ہے۔ یہ محبت کبھی نہیں ٹوٹے گی، کہنا میں ایک بار دوست بس بنانا ہونا، جنہوں میں دوست بنا لیا اب اس سے میں دوست ہی نہیں کبھی چھوڑتا۔ وہ جو کرتا ہے بے شک کرے، میں نے دوست سے ایک بار، یہ حقیقت میں یہ وہ بات ہے یہ جو میں آج آپ کو بتا۔ اللہ خیر کرے، وما توفیقی الا باللہ۔